کھانوں سے بھرنے سے اچھا ہے کہ دل کو عبادتوں سے منور کرو۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی وہ مہینہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ پچھلا سال رمضان گزرا نہ، چلاتے رہ گئے، مولانا لوگ بولتے رہ گئے، ہے نہیں، نمازی بھاگ گئے نا مسجد سے۔ ابھی رمضان کا چاند ہوگا، دیکھیے گا، مغرب سے شروع مسجد میں۔ یہ کیوں بھاگتے ہیں مسجد سے؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو تو باندھا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو نہیں باندھا جو کتے سے بھی خطرناک ہے۔ پکوان کی لسٹ بنے گی، رمضان کے ڈش ابھی سے چل رہے ہیں، رمضان کے ڈش بنیں گے، یہ بنے گا، وہ بنے گا، بریانیاں بنیں گی، قورمے بنیں گے، اچھے پکوان بنیں گے، ایک لسٹ بنتی ہے، پکوڑیاں بنیں گی، یعنی کچوڑیاں بنیں گی، یہ تلے جائیں گے، وہ تلے جائیں گے۔ یہ مہینہ پکوڑی کچوڑی کا نہیں ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، عفت مآب، عزت مآب، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کی توصیف و کبریائی حمد و ثنا کے بعد
بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ آپ نے استقبال رمضان کے تعلق سے بہت ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے مل جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی پورے اخلاص کے ساتھ اس سے مل جانے کی توفیق عطا فرمائے اور سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے اور پورے رمضان کے روزوں کو دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ دل جمعی کے ساتھ کرنے کی نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت خالص ہو تو سب کام اچھا ہوتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ کہ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے اور جو تراویح ہے، قیام اللیل ہے، اس کی بھی پابندی کریں گے اور اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کریں گے، ایسی توبہ کہ پھر اس کے بعد اللہ گناہ کا کوئی موقع یا شیطان کا چنگل ہمارے اوپر نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاف کر دے، ایسے دھل دے، ایسے پاک کر دے کہ یہ رمضان کا مہینہ گزشتہ رمضان کے مہینوں سے ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو۔ کتاب ہدایت کے نزول کا مہینہ ہے یہ، اور اسے ماہ ہدایت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کتاب ہدایت اس مہینے میں نازل ہوئی اور جو مسلمان اس مہینے کی برکت سے محروم رہ جائے وہ تمام خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں اور جہنم سے بچنے کے بہت سارے ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں، عبادات کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں اور دیگر نیکیوں کی شکل میں، لیکن ان میں سے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بہتر نعمت اللہ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا ہے کہ بہتر اس لیے ہے یہ کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے اگر کوشش کرے، اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام بڑے بڑے معاصیات سے دور ہونے کی اللہ سے گزارش کر سکتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کریم سے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، سورہ بقرہ سے مشہور آیت ہے، آپ ہر سال اس آیت کو سنتے ہیں رمضان کے موقع سے، اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے یا آ چکا ہے۔ اس موسم میں ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی شاید کوئی دوسرے موسم میں ان آیات کو پڑھتا ہو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں جب آپ جائیں گے تو 183 نمبر پہ جب آپ پہنچیں گے تو یہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، روزے کو، رمضان کے روزوں کو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیا تھا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور فرضیت کی علت بھی اللہ نے بیان کی کہ روزے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی اور وہ مقام تقوی کو نہیں پہنچ پائے۔ لعلکم تتقون، اس بات کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس تعلق سے کہ تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اب اس آیت کو جب ہم سامنے رکھیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کے لیے ایک ذریعہ اللہ نے بنایا روزے، اور اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس روزے، اس مہینے سے قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے۔
میرے دوست اور بزرگ، وہ کتاب ہدایت، یہ ماہ ہدایت، اور جو اس کتاب ہدایت سے دور اس مہینے میں رہے گویا کہ وہ خیر سے محروم رہا۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو آدمی کئی طرح کی تیاریاں کرتا ہے، پکوان کی لسٹ بنے گی، رمضان کے ڈش ابھی سے چل رہے ہیں، رمضان کے ڈش بنیں گے، یہ بنے گا وہ بنے گا، بریانیاں بنیں گی، قورمے بنیں گے، اچھے پکوان بنیں گے، ایک لسٹ بنتی ہے، پکوڑیاں بنیں گی، یعنی کچوڑیاں بنیں گی، یہ تلے جائیں گے وہ تلے جائیں گے۔ یہ مہینہ پکوڑی کچوڑی کا نہیں ہے، یہ مہینہ کوفتے اور بریانی کا نہیں ہے، اس کو مسلمانوں نے صرف کھانے کا مہینہ بنا لیا، صرف کھانے کا مہینہ۔ افطاری کے بعد سے، اور مرد حضرات عورتوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، یہ لا کے کچن میں رکھ دیا، وہ لا کے رکھ دیا، یہ بکرے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ چکن ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ ڈھکا ہے، لیو جی آج یہ پکاؤ آج وہ پکاؤ، یعنی دوپہر ظہر کے بعد انہیں مارکیٹ کو نکلتا پورا خرید کے، غریبوں کو پیسے دینے کی تو اسے تمیز رہتی نہیں ہے، غریبوں کو پیسے نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، کبھی گوشت کے دکان پہ، کبھی مسالے کے دکان پہ، کبھی ٹماٹے کی دکان پہ، کبھی ترکاری کی دکان پہ گھومتے 3 بجا ڈالتا ویسا، اس کے بعد لا کے کچن میں بھر کے، وہ بیچاری جو تلاوت کر رہی تھی بیٹھ کے، وہ جو عبادت کر رہی تھی، لو یہ ذرا ایسا، یہ ذرا ویسا بناؤ، یہ ذرا پھکا بناؤ، یہ ذرا تیز بناؤ، یہ ذرا ایسا رہن دے، یہ ذرا ویسا رہن دے، اب انہیں سوتا، اسے بھی غفلت میں ڈالیا، اب انہیں کھانے کے انتظار میں سوتا، انہیں کیسا بھی مغرب کے 10 منٹ پہلے اٹھتا، پھر کیا جی ہوا کیا سب تیار ہوا، اب بچہ پہ روب ڈالتا، لاؤ بچھاؤ، ٹائم نہیں ہے، کیا کر رہی، اب بچے لاگو بچھاتے، پورا جوڑتے، اب انہیں سانڈ کے سر کا اٹھ کو، پڑھیا نہیں کریا نہیں کچھ بھی نہیں، اٹھ کو آگو ہاں بیٹھتا، بیٹھ کو کھا کو، مغرب کو جاتا ہے کہ نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، نہیں مغرب کو بھی جاتا ہے کہ نہیں کہ اللہ کو معلوم، اب وہاں کیا کرتا ہے، انہیں افطاری کرنے کے بعد اب اس میں عیبہ نکالتا، اتنا اچھا گوشت لاگو دیا، کیسا پکائی تمہیں، اتنا اچھا یہ لاگو دیا، کیسا بنائے تمہیں، اب وہ بیچاری کو ٹارچر کرتا۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کوفتے بھی، اس کو دوسرے مہینے کے لیے رکھ لیجئے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان ماؤں پہ، ان بیویوں پہ، ان بیٹیوں پہ ظلم نہ کیجئے، ایک تو بیچاریاں وہ بھوکے رہتی ہیں، روزے سے رہتی ہیں، ان کو تلاوت کرنے کے لیے موقع دیجئے، کم سے کم پکوان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی افطاری کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کھجور کھا کے روزہ رکھا۔ اب تیرے بس میں جو چیز ہے وہ کتے سے بھی خطرناک ہے، جو تیرے بس میں نے رکھا ہے وہ کتے سے بھی خطرناک ہے، اور اسی کتے کے بہکاوے میں شیطان بن گیا تھا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سورہ اعراف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تیرے بس میں، اس کو پھر سنیے، تیرے بس میں جو چیز نہیں تھی اس کو میں نے پکڑ دیا، جکڑ دیا، تیرے بس میں جو چیز ہے اسے تو جکڑ دے۔ کسے؟ تیرے بس میں تیرا نفس ہے، کیا ہے؟ تیرے بس میں تیرا نفس ہے، تو اسے بیڑی ڈال، اسے ہتکڑی ڈال دے۔ میں نے شیطان کو بند کر دیا، تو نفس کو بند کر دے۔ اور جب شیطان اور نفس دونوں بند ہو جائیں، انسان صفات ملکوتی کی راستے پہ چل دوڑتا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں نفس کو جکڑیے، اور کھانے پینے والوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رمضان میں زیادہ المعدۃ بیت الداء،
یہ جو معدہ ہے نا، یہ بیماریوں کا گھر ہے. کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر ہے. اور یہ دل جو ہے یہ ہدایتوں کی مشعل ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرما. پیٹ کو کھانوں سے بھرنے سے اچھا ہے کہ دل کو عبادتوں سے منور کرو. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وہ مہینہ آ رہا ہے. کیوں؟ پچھلا سال رمضان گزرا نہ، چلاتے رہ گئے، مولانا لوگ بولتے رہ گئے، ہے نہیں، نمازی بھاگ گئے نا مسجد سے. ابھی رمضان کا چاند ہوگا، دیکھیے گا، مغرب سے شروع مسجد میں. یہ کیوں بھاگتے ہیں مسجد سے؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو تو باندھا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو نہیں باندھا جو کتے سے بھی خطرناک ہے. پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے. پیٹ سے سب سے برا برتن کون سا ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں. سب سے برا برتن پیٹ ہے. اس میں غلیظ بھرو، حرام بھرو، حلال بھرو، سب بھر لے گا. سب. یہ منع نہیں کرتا مجھ میں مت ڈال مت ڈال. اسی لیے محمد الرسول اللہ ما ملا ابن آدم وعاء مشرب، یعنی مشرب ابن بطن. کیا ہے کہ سب سے برا برتن اگر انسان کے پاس ہے تو وہ اس کا پیٹ ہے. اللہ اس پیٹ کو خالی رکھ کر کے اللہ کی عبادتوں سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی بات اللہ رب العالمین نے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت پہ ہو جائے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ارے اسلاف آرزو کرتے تھے، اے اللہ ایک رمضان تو گزر گیا، آنے والا رمضان بھی نصیب کر دے. پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا نا، شہید سے پہلے طبعی موت مرنے والا جنت میں چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہید سے ایک رمضان اسے زیادہ مل گیا. کتنا؟ ایک رمضان. اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے سے پہلے ایک رمضان اپنی زندگی میں زیادہ پانے والا جنت میں چلا گیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی. کہا تعجب کی کیا بات ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو سب سے آخری آیت نازل فرمائی، جس کے 9 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. کتنے دن کے بعد؟ 9 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تمام ذرائع کو بتایا، سمجھایا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اخلاص پیدا کرو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اے لوگو، تمام ذرائع میں نے تمہیں دیے ہیں. اس میں رمضان کا مہینہ بھی دیا، 5 وقتہ نمازیں بھی دی، قرآن کی تلاوتیں بھی دی. ان تمام چیزوں کو صرف اس دن کو سامنے رکھ کر کے، واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تمہیں فیصلے دے گا. تمہارے نام اعمال تمہیں دیے جائیں گے. اللہ اس دن کو مد نظر رکھ کر کے اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھوکے رہیے لیکن تمام اجزاء کو بھوکے رکھیے. شہوت بطن ہے، شہوت قلب ہے، شہوت نگاہ ہے، شہوت فرج ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا ما اکثر الناس، یعنی کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج. شہوت بطن سے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بچ جائیں. تراویح چھوڑ کے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، درس قرآن چلتے رہتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ اس قوم کو اور کتنا ذلیل کرے گا. اس قوم کو اپنی ضلالت. کل میں کہیں جا رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی صاحب تھے، میں ان سے پوچھ رہا تھا، میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں، بیجاپور کی.
بیجاپور کی بات کر رہا ہوں۔ ان نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے ہفتے میں ایک ہوٹلیں کھل رہی ہیں یہاں، ان نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے ہفتے میں ایک ہوٹل کا افتتاح ہو رہا ہے، فلاح کیفے، چائے پوائنٹ، چائے پتہ نہیں چائے چسکی چائے، کافی سینٹر، اور وہ پیٹی کہاں سے پتہ نہیں سود بیاج کا پیسہ لا کے کھولتا ہے سب یہ اتنی بڑی پیٹی کھول کے، اور ایک ہریا پردہ، اس ہرے پردے کے پیچھے 50 کرسیاں، ٹیبل، چائے بہانا ہے، اسموکنگ ہے، کیا ہے وہاں گانجا پیا جا رہا ہے، سگریٹ پیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس گاؤں میں یا اکثر شہروں میں کوئی یہ کہے کہ آج ایک مکتبہ کھلا ہے، آج ایک دارالدعوہ کھلا ہے، آج ایک دارالدعوہ سینٹر اوپن ہوا ہے، علماء بیٹھیں گے۔ اور جس گاؤں میں دینی مکاتب اور مدارس بند ہو جائیں، اس گاؤں میں فرعون پیدا ہوتے ہیں، متقی پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں یہاں کے نوجوان اتنے بگڑ رہے ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آپ کے بچے 12 بجے 1 بجے رات کو گھر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ انہی ہوٹلوں میں مٹر گشتی کر رہے ہیں، باپ ایک ہوٹل میں، بیٹا ایک ہوٹل، بابا بھی گھر میں نہیں رہتا، انہیں ایک ہوٹل میں، بیٹا ایک ہوٹل میں، سمجھ رہے ہیں؟ چائے 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 چائے، کتنا چائے پیو گے؟ اللہ ہدایتوں کو پینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہہ رہا کہ میں قیامت میں ظلم نہیں کروں گا۔ ایک حدیث بیان کروں گا، بڑی محنت سے اسے میں جمع کیا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظاً نہیں معنن بتاتا ہے، لفظاً نہیں، ایک ہے لفظاً معنن، یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ، یہ قرآن۔ اور ایک ہے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معانی اللہ رب العالمین، یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ اس میں 10 بار، ایک ہی حدیث میں 10 بار اللہ اس ظلم سے ہمیں ہٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حیثیت کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ تم بچ نہیں پاؤ گے مجھ سے، تمہیں بچنا ہے تو میں نے جو ذرائع تمہیں دیے ہیں، کیا دیے ہیں؟ ذرائع جو تمہیں دیے ہیں، رمضان کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، انہیں لے کے آؤ گے، میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، تمہارا حق میں تمہیں دوں گا، تمہاری حق تلفی میں نہیں کروں گا۔ اس حدیث قدسی کے اندر جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب البر والصلہ کے اندر نقل کیا ہے، اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی جو ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے بہت سارے صحابہ کرام سے حدیثیں نقل کی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے امام شرح النوویہ کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ جو دمشق کے جامع مسجد کے خطیب رہے، وہاں کے مفتی رہے، اور بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے روایت کی ہے، جب اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، نہیں تو بیٹھ کے بیان کرتا تھا، ممبر پہ کھڑا ہوں اس لیے کھڑا ہو کے ہی بیان کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ جب اس حدیث کو ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ بیان کرتے تو پہلے نیچے بیٹھ جاتے تھے، 2 زانوں ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر جو معانی اور مطالب ہیں، اور کوئی بھی حدیث آپ دیکھیں اس میں اللہ نے 1 یا 2 بار یا عبادی کا لفظ لیا ہے، لیکن یہاں اللہ نے 10 باتیں بتائی ہیں، اور 10 باتوں سے پہلے یا عبادی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اے میرے بندو، سب سے پہلے اللہ کہہ رہا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دو، کوئی شرک نہ کرے۔ کیا؟ کوئی شرک نہ کرے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟
سب سے بڑا ظلم یاد رکھیے گا کسی کی گردن کاٹنا نہیں. سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کیا، تم بھی حرام کر لو اپنے اوپر. ظلم نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی جائیداد نہ دباؤ، کسی کو ناحق نہ مارو، گالی نہ دو، وغیرہ وغیرہ. دوسری بات اللہ نے فرمائی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، سارے گمراہ ہیں جب تک میں ہدایت نہ دوں. اللہ رمضان میں ہدایت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ گمراہ ہیں جب تک میں ہدایت نہ دوں، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فاستہدونی اہدکم، اے لوگو مجھ سے راستے طلب کرو، میں ہدایت دینے والا صحیح راہ دکھلاؤں گا. تیسری بار اللہ نے کہا یا عبادی کلکم، سنیے گا غور سے اسے، یہ دو جملے سنیے گا. کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، تم سب بھوکے ہو. اب یہاں غریب نواز تو گئے، کیا گئے؟ تم سب بھوکے ہو، جسے میں کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی کھانا دینے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی پانی دینے والا نہیں. اللہ ہمیں ساری چیزوں کا سوال صرف رب سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس حدیث کی روایت محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے روایت کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روایت صحابہ کرتے ہیں، لیکن یہاں روایت خود نبی کائنات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. چوتھی بات اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب ننگے ہو جب تک میں تمہیں کپڑے نہ پہناؤں، جب تک تمہیں میں کپڑے نہ پہناؤں. سب ننگے ہو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دینے کے لیے ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کپڑا بھی اللہ سے مانگو، کھانا بھی اللہ سے مانگو، اولاد بھی اللہ سے مانگو. سر جھکے گا اللہ کے سامنے. اور اللہ نے کہا رمضان میں نے تمہیں بہترین مہینہ دیا، اس میں ہدایت مانگو، میں تمہارے تمام گناہوں سے تمہیں معاف کر دوں گا. اگلی بات اللہ کہہ رہا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن میں گناہ کرتے ہو، رات میں گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں. اللہ کہہ رہا فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے ہی گناہ معاف کرواؤ، میرے علاوہ تمہاری غلطیوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے اس حدیث قدسی میں یا عبادی لن تبلغوا ضری، تم مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور تم مجھے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. شروع میں ایک بات میں نے کہی تھی، وہ بات ابھی بھی کہہ دوں. رمضان ہمارے لیے ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. روزے ہمارے لیے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بھوکے رہ کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. سنیے اللہ کہہ کر یا عبادی، اے میرے بندو، ولو انکم، سنیے 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 اسے، ولو انکم ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پہلے بھی، تمہارے بعد والے بھی، تمہارے میں انسان بھی، تمہارے بھی جنات بھی، سارے لوگوں کا دل کانوا علی اتقا، سارے لوگوں کا دل اگر متقی ہو جائے، سارے لوگوں کا دل متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، سب نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، صبح و شام میرے سامنے سجدے میں گرے رہیں، سارے لوگ جنات انسان سب کو اللہ نے کہا رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، میری بادشاہت میں
ایک ذرے کے برابر بھی تم اضافہ نہیں کرو گے، تمہاری عبادتوں کے ذریعے میری بادشاہی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم آخرکم انسکم و جنکم، اگر تمہارے تمام پہلے والے اور آنے والے جمع ہو جائیں، انسان جمع ہو جائیں، جنات جمع ہو جائیں، سب کا دل فاجر ہو جائے، سب کا دل فاجر ہو جائے، ایک بھی نماز نہ پڑھے، ایک بھی روزہ نہ رہے، ایک بھی سچ نہ بولے، سب گنہگار ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں، یہ دھرتی یہ زمین پروں سے بھر جائے، اس میں ایک بھی نماز پڑھنے والا نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے تب بھی میری بادشاہی میں تم کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، یا عباد لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی صعید واحد، اگر تم سارے پچھلے اگلے مل جاؤ، سارے انسان جنات مل جاؤ، سب مل کر کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور تم سب مجھ سے سوال کرو، اللہ کہہ رہا ہے فسالونی، مجھ سے پوچھو، اور تم جو جو پوچھو میں سب تم کو دے ڈالوں۔ تم سب جمع ہو جاؤ، انسان جنات سب مجھ سے مانگو، اور تم نے جو جو مانگا ہے میں سب تمہیں دے دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کو دینے کے بعد بھی ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، سمندر میں سوئی ڈالو، سوئی میں جتنا پانی لگ کے آئے، سوئی میں جتنا پانی لگ کے آ جائے، سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ سوئی ڈالا جائے، نکال لیا جائے، اللہ نے کہا اتنا بھی کم نہیں ہوگا میرے خزانے میں اگر میں سب کو دے دوں، سب کو عطا کر دوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے اعمال، رمضان کے اعمال ہوں یا غیر رمضان کے، میں سب کاؤنٹ کر رہا ہوں، ایک دن تم سب میرے سامنے آؤ گے، میں تمہیں بدلہ دوں گا، اور اس دن یہ نہ کہنا کہ اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا موقع دیا ہے، دے رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں پہنچا دے، اللہم سلمنا الی رمضان، ارے اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پکوڑی کچوڑی سے بچ کے، بریانی کوفتے سے بچ کے اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، باتیں اور بھی تھیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ مولا تو ہی ہمیں دینے والا ہے، تو ہی ہم سے لینے والا ہے، ہمیں صرف اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اپنے آپ سے مانگنے والا بنا، اور رمضان کا مہینہ جو 1 سال پالے وہ 84 سال عبادت کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 84 سال، 4 مہینے کی عبادت ایک رات میں۔ اب بتاؤ فضیلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اسی ڈھنگ سے ان ہوٹلوں سے، ان قمار بازوں سے، ان سٹے بازوں سے، ان غلیظ اور گندی جگہوں سے اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سے اللہ حفاظت، ان سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان نوجوانوں کو مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھی نوجوان درس قرآن میں نہیں رہتا ہے رمضان میں، کیوں نہیں رہتے؟ تمہیں دھواں بلا رہا ہے، برا خلیج دوست بلا رہا ہے، شیطان تو بند ہے، تجھے کون سا شیطان بلاتا ہے؟ تو شیطان ہے، تیرا نفس شیطان ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے شیطان کو بند کر دیا ہے، اور اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی بات پہ ایک رائی کے لاکھوں ٹکڑے کر دیا جائیں، اس میں سے بھی ایک ٹکڑے کے برابر شک نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے شیطانوں کو بند کر دیا ہے، ہمیں اللہ ہمارے نفسوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، کسی مولوی سے پوچھ لیجئے گا، یہ نفس شیطان یہ کتے سے بھی خطرناک ہے، یہ ہمیں ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتا ہے، اور اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنا دیا تھا۔ یہ مت کہیے گا کہ رمضان میں شیطان بند ہو گیا تو ہم سے گناہ کون کروا رہا ہے؟ تیرا نفس کروا رہا ہے۔ جس نفس کو تو نے شیطان کی راج گدی بنا رکھی ہے، وہ نفس تجھ سے کرا رہا ہے۔
ومن اظلم ممن اتخذ الہہ ہوا، اور اس سے بڑا ظالم اس زمین پہ نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے۔ اس نفس کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بچوں کی، بچیوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کا استقبال کرنے اور تمام تراویح اور دروس کے اہتمام میں پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرحیم الرؤوف الرحیم۔